ہے ایران دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن میں سے ایک۔ پچھلے 500 سالوں سے ایران انہی بارڈرز کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی سپر پاور نہیں ہے جس کا ایران سے ٹکراؤ نہ ہوا ہو، چاہے وہ رومن ہو، عرب ہو، منگول، ترک، روس اور پھر برطانیہ۔ ہر بڑی طاقت نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، اور اس کی بڑی وجہ اس کی جیوگرافی کی امپورٹنس ہے۔ ایران دنیا کے اہم مقام پر واقع ہے۔ اگر آپ ایران کے لوکیشن کو دیکھیں تو یہ 3 کنٹیننٹس کو آپس میں جوڑتا ہے: یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ آج کا ایران 7 کنٹریز کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ مشرق میں پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان، جبکہ مغرب میں عراق، ترکی، آرمینیا اور آذربائیجان۔ اس سب کے علاوہ ایران کو 3 اہم اوشینز تک بھی رسائی حاصل ہے: کیسپین سی اور جنوب میں پرشین گلف اور گلف آف عمان۔ ایران کے جنوب میں دنیا کا ایک نہایت اہم مقام بھی موجود ہے: دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ اس پر ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ ایران نے کس طرح اسٹریٹ آف ہارموز کو بطور ہتھیار یوز کیا، اور دنیا کی 20% آئل اور گیس کی سپلائی اسی راستے سے گزر جاتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز پر پچھلے 40 سال سے ایران کا کنٹرول ہے، اور پچھلے 40 سال سے ایران ویسٹرن کنٹریز کے لیے ایک سر درد بنا ہوا ہے۔ لیکن آخر کوسچن یہ ہے کہ اتنی پاورفل آرمیز اور سٹرانگ اکانومی ہونے کے باوجود آج تک کوئی ویسٹرن کنٹری اس پر حملہ کر کے اسے پتہ کیوں نہیں کر سکا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ایران پر سیدھا حملہ بہت خطرناک اور الٹا نقصان دینے والا ہو سکتا ہے۔ ایران کو سٹرانگ بنانے میں اس کی جغرافی کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایران کے جنوب اور مغرب میں زیگروز ماؤنٹین ہے جو ایران کو نیچرلی پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ یہ ایریا بہت سخت اور پتھریلا ہے جسے کراس کرنا امپاسبل ہے۔ 1980 میں جب عراق اور ایران کی جنگ شروع ہوئی، عراق کا مقصد خمینی کو تخت سے اتارنا تھا اور خوزستان کے تیل والے علاقے پر قبضہ کرنا تھا، لیکن 8 سال میں عراق کچھ بھی نہیں کر سکا اور زیگروس کے ماؤنٹین کو کراس کرنا امپاسبل تھا، اور فائنلی ایران کی آرمی عراق کے اندر گھس گئی اور ایران کو بھی آگے بڑھنے میں مشکلات آئی کیونکہ اس کی سپلائی لائنز کمزور ہو گئی۔ مطلب ایران کی آرمی کو ضروری سامان پہنچانا مشکل تھا۔ اسی وجہ سے 8 سال جنگ ہونے کے باوجود کوئی کلیئر نتیجہ نہیں نکلا۔ ایران کے شمال میں کیسپین سی کے ساتھ البرز ماؤنٹین بھی ہے جو اسے مزید پروٹیکشن دیتا ہے۔ ان پہاڑوں میں زنک، گولڈ اور یورینیم جیسے قیمتی وسائل بھی موجود ہیں۔ ایران کے پاس تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ دنیا کا آلموسٹ 10% آئل اور 15% گیس ایران کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ 2500 کلومیٹر لمبی ساحلی پٹی بھی اسے سٹرانگ بناتی ہے۔ بندر عباس بندرگاہ اسٹریٹ آف ہارموز کے بہت قریب ہے جو دنیا کا ایک امپورٹنٹ راستہ ہے۔ اس پر ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ اگر ایران اسے بند کر دے تو عالمی معیشت کو شدید نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ بڑی مقدار میں تیل اور گیس یہاں سے گزرتی ہے۔ اگر کوئی بھی دشمن ان سب رکاوٹوں کو کراس بھی کر لے تو ایران کے اندر دشتیلوت اور دشت کاویر جیسے خطرناک ڈیزرٹ بھی ہے۔ دشتیلوت دنیا کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ صرف جیوگرافی ہی نہیں بلکہ ایران کی حکمت عملی بھی اسے مضبوط بناتی ہے۔ ایران کی آبادی آلموسٹ 9 کروڑ ہے جس میں زیادہ تر شیعہ مسلم ہیں۔ 1979 کے انقلاب کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ایران نے اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیے اور آف کورس فلسطین کی حمایت شروع کر دی۔ اس کے بعد امریکہ اور عرب ممالک بھی ایران کے خلاف ہو گئے۔ اس صورتحال میں ایران نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے مختلف کنٹریز میں ایسے گروپس کی حمایت شروع کی
جو اسرائیل کے خلاف تھے، جیسے فلسطین میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی اور شام میں فاطمیو بریگیڈ۔ اس نیٹ ورک کو ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی بھی بہت اہم ہے۔ سستے ڈرونز کے ذریعے مہنگے ہتھیاروں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہی ڈرونز روس بھی یوکرین کے خلاف یوز کر رہا تھا۔ ایران کے پاس مشرق وسطی مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ جدید اور بیلسٹک میزائلز بھی ہیں، جو آلموسٹ 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ اگر ایران کی جغرافی حکمت عملی اور ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے تو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ سینکشنز کے بعد بھی ایران ایک پاورفل ملک ہے۔ اسی لیے ویسٹرن کنٹریز ایران پر ڈائریکٹ حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اب تو ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح جنگ شروع ہوئی ہے۔ مزید یہ کہ دنیا کے دو اہم راستے اسٹریٹ آف ہرموز اور باب المندب ایران کے کنٹرول میں ہیں، جو ایران کو ایک بہت بڑی طاقت دیتے ہیں۔ ناؤ روس اور چین بھی کسی حد تک ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ تھینکس۔